تساں نے پیار محبت نہیں سارے سانج سلوک نہ جناب شکریہ. سردی پیش نہیں ہے تو خاص طور پر اپنا خیال شیال رکھیا کرو, سویٹر شیٹر بھی لایا کرو, چادر بھی کریا کرو. رضائیاں کئی بندے دڑے ہو سن جناب, ظاہری گل ہے بھائی سردی مونگ پھلی شلی نہیں محفل بھی چلنی ہو سی. پکوڑے تو نہیں ہاں کڑائی حلوا شلوا جڑا نا وہ ضرور کھایا کرو. کوئی تھوڑا ٹریا پھریا بھی کرو نا. زندگی جہی ہے وہ ٹرنے پھرنا اکسو بھائی آپ ٹرنے کوئی نہ تو ساڑے کی جڑا ہے نہیں جی. ٹوری پھری ساری دیہڑ ٹوری پھری نہ, اس طرح محبت بھی جڑی ہے وہ ٹر پھر کے کرنے آ. جی کرام ہمیشہ ساری کوشش ہونی ہے بھائی اساں اپنے علاقہ پٹھوار چیدہ شخصیات کی بلائی ہے. جی میں تساں بھی دساں بھائی ساری یہ بھی کوشش ہونی ہے بھائی جس طرح مختلف اپنے سارے مختلف شعبے نہ لوگ منسلک نہ, اس طرح سارا جڑا دین ہے سارا مذہب ہے وہ سارے واسطے اولین درجہ رکھنا میں, کیونکہ دین کی خوبصورتی یہی ہے کہ بھائی چارہ ہے, محبت ہے, اخلاص ہے, وفا ہے, اور یہ ساریاں کوئی جڑا ساڑے کی دین سکھانا ساڑا مذہب سکھانا میں, ایک دوسرے نال پیار سکھانا میں. دین نے حوالے نال جڑیاں دینی محفل ہونیاں نا وہ بھی بڑیاں ضروری ہونے. خاص طور پر ساری کوشش ہونی ہے بھائی جڑی اساں اپنے علاقے نے اور اپنے ملک نے جڑے اچھے قاری قرآن انہاں کی بھی موقع دئی ہے, اور اس طرح نہیں بابرکت جڑیاں سلسلے ہونے, کیونکہ جب قرت نہیں برکت ہونی ہے, اس طرح نعت نہیں برکت ہونی ہے, نعت نذرانے نہیں برکت ہونی ہے. تو یہ اس طرح نہیں ساری کوشش ہے بھائی اساں مذہبی فریضہ جڑا ہے ظاہری گل ہے بھائی اساں کی جڑے لوگ زیادہ تر جی کرا پروگرام جڑا ہے وہ تکھنے نا مذہبی عنصر بھی انہاں لوگوں نے اندر پایا جانا ہے, اور سانج ملاپ نہیں بھی گل ہونی ہے, سنجالیاں نہیں بھی گل ہونی ہے. تو سارے لوگ جڑے رل مل کے بہنے نا تے اکٹھا ہونے نا اور بابرکت روحانیت بھی پیدا ہونی ہے. اج نویں پروگرام جڑا ہے وہ اساں اس طرح روحانیت ویسے جلا اساں پٹھواری بولنے وہ بھی روح جڑا ہے وہ تازہ ہونا, لیکن جلا اساں کرت سننے نعت سننے اس بھی ساڑھے اج نے پہلے مضمان جی نوجوان نا اور انجینئرنگ نے شعبے وچ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل پہ کرنے نا, اور نال کرت پاکستان نے مختلف شہراں وچ کرنے نا. بہت اچھے ٹیلنٹڈ نوجوان نا سنی ملاقات کرانے قاری احسان الانس. بسم اللہ قاری صاحب ٹھیک ہو جی؟ اللہ پاک کا شکر, آپ سنائیں ٹھیک؟ بڑی مہربانی بہت تسانی. اس کے علاوہ جناب نعت خوانی نا اور سلام نذرانے نا جڑا ہے سرور اور کیفیت, اور بڑی اچھی لگنی ہے کہ جڑے ساڑے نوجوان نا علاقہ پٹھوار نے وہ اچھی کرت کرنے, نعت پڑھنے نا, نعت نذرانہ. چنڈا چیچی تو اساں نے محمد رمیز قادری ساڑے کل موجود نا. کیا حال ہے قادری صاحب؟ کرم اللہ کا, بڑی مہربانی. اور محمد رمیز قادری صاحب پاکستان میں مختلف شہراں وچ بھی اپنا جڑا فن نعت خوانی ہے اس نے بھی, اور ثنا نے حوالے نال بڑا نام ہے محمد رمیز قادری نا. اس تو علاوہ تساں پتہ بھی اساں نے خطہ پٹھوار شعراء کرام جڑے نا وہ بڑا کام پہ کرنے نا, اور اساں نے ایک ایسے شاعر اس لیے موجود ہیں جنہاں تعلق علاقہ چراہ نال ہے, اور چراہ دی سرزمین جڑی ہے اتھا بہت بڑے بڑے شاعر جڑے وہ انہاں جنم کدا پیدا ہوئے. راجہ خوشحال خان نا ناشنا, پھر راجہ افضل عامر نا ناشنا. راجہ افضل عامر رنیاں ہن تے یاداں ہی رہ گئیاں نا, کوئی پتہ نہیں آنے ہونے کئی باری ایسا ایک سلسلہ ہونا کہ کہاں گیا ہے مسافت کو مختصر کر کے, کہاں گیا ہے وہ مسافت کو مختصر کر کے, تمام عمر اسے راستہ پکارے گا. ساڑھے بڑے اچھے راجہ افضل عامر جنہاں تعلق علاقہ چراہ نال ہے وہ اساں کولوں جدا ہو گئے, انہاں کے دل نہ دورہ پیا تے ایک دم انہاں آنے ہونے جڑی اچانک موت نہیں ہونی جس نے بارے بھی جڑا آنے کے بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. تو مرنا تو ہر بندے ہی ہے جی, اساں بھی مرنا, ہر بندے مرنا میں, لیکن کئی موت جڑی ہے وہ اچانک جڑی ناگہانی نہیں جس کی موت آنے. راجہ افضل عامر بھی پتہ ہی نہیں لگا ٹیلی فون آیا جی کہ انتقال ہو گیا اور دوے دڑا انہاں جنازہ ہے. اج اساں راجہ افضل عامر رنیاں یاداں کی تازہ کرساں تے انہاں دیاں یاداں کی تازہ جڑا ہے وہ یاداں تازہ ہی رہنیاں نا. تے ڈونگے راز نے مصنف بھی نا, انہاں نے روحانی بیٹے بھی نا, شاگرد بھی نا, راجہ صفدر حسین صفدر صاحب. راجہ صاحب بسم اللہ جی. بسم اللہ جی. بڑی مہربانی. تے بسم اللہ کرنے ہیں جی. جی کرا تساں سارے کی گل شل بھی ہو سی, کال شل بھی تساں
جاری رہ سی، سلسلہ جاری رہ سی. قاری احسان اللہ انس جی کرت اور قرآن خوانی نیاں محفل جڑیاں نا اور تلاوت قرآن جڑا ہے تساں ماشاءاللہ نوجوان ہو اور بڑی اچھی اعلیٰ تعلیم انجینئرنگ میں ایک بڑے انسٹیٹیوٹ تو ٹیکسلا تو پہ حاصل کرنے ہو پہ ایک کرت نا سفر جڑا ہے یہ تساں کدو شروع کیتا اور تساں کس سوچیا کہ میں یار اس کرت نے حوالے نال تلاوت قرآن نے حوالے نال اپنی پہچان بنا؟ یہ دراصل میرے والد صاحب کا فیض ہے، ان سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. الحمدللہ ہم 6 بھائی ہیں اور 6 کے 6 حافظ قرآن ہیں، قاری بھی ہیں. تو ہمارے والد صاحب نے ہمیں شروع سے یہی تربیت کی ہے، یہی ترغیب کی ہے کہ آپ کو پہلے حفظ کرایا جائے گا، اس کے بعد آپ اسکول کی جتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن فرسٹ آف آل انہوں نے ہمیں قرات کا ہی یہ درس دیا، اور وہ خود بھی الحمدللہ قاری ہیں، قاری محمد امیر ان کا نام ہے. تو اس حوالے سے تو اس طرح یعنی کہ تساں والد گرامی خود بھی سن تو نہ آکھیا پہ اس شعبے جی جی بالکل سارے تو باقاعدہ تساں اس کی قرت سیکھی ہے؟ جی جی بالکل، والد صاحب کے پاس بھی 2 سالہ کورس اور حفظ کے ساتھ ساتھ بھی اس کو سیکھتا رہا ہوں، اور والد صاحب کے بعد 2 سالہ اس کا مکمل طور پہ قرات کا کورس ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے. صحیح. اچھا قرت نے مختلف انداز نا جی جی جیسا مختلف سر ہونے نا جی اس طرح، کیونکہ ایک سر ضروری نہیں کہ موسیقی نے آوائے نال لوگ، کیونکہ سر نہ جلا نا اشنا تو لوگ موسیقی نے نا نال، لیکن بندہ گل کرنا ٹرنا یہ بھی ایک ساز اور سر ہے. قرت نہیں ہمیں مختلف طرزاں اور لہجے نا وہ کیڑے کیڑے نا؟ وہ مختلف 7 لہجے ہیں اس کے مختلف 7 نام ہیں. سیکا، مقام سیکا، مقام حجاز، مقام رست، اس طرح کے 7 نام ہیں ان کو، انہی میں یہ پڑھا جاتا ہے قرآن پاک. تو مختلف قرآن حضرات ہیں جو ہمارے پورے ورلڈ میں ہیں جنہوں نے مختلف انداز میں سے پڑھا ہے. اس میں جو ورلڈ رینکنگ پہ نام ہے مصر کا نام ہے جس نے بہت اس میں محنت کی ہے. اس کے بعد ایران ہے جو اس وقت بہت محنت کر رہا ہے. تو اس طرح یہ قرآن پاک ہے. تساں کیڑی خوبصورتی کی یار اے انداز جڑا ہے یہ میں بڑے اچھے انداز نال ایک مقام بیات مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو اس میں میں بہت زیادہ پڑھتا بھی ہوں. اور اس کو اچھا کیونکہ اساں یہ ایصال ثواب نہیں محفلاں ہونیاں اور اساں نے مرومین واسطے کیونکہ قرآن نہیں تلاوت کرنا اور قرآن تکنے ہو کے اساں یہ محفل کوئی 40واں ہونا کل نہ ختم ہونا یا سالانہ ہونا تو سانے جی فلانے واسطے اساں قرآن پاک نے تلاوت کی تھی اور قرآن پاک نہ ختم کروایا ہوا تو مرومین واسطے نے ایصال ثواب واسطے ہونیاں. تو ساڑھے راجہ افضل عامر مرحوم انہوں نے انتقال ہو گیا ماڑے، اور ایک عزیز نا کلیام آوان نال تعلق ہے بیرسٹر علی قدوس ملک صاحب اور ملک وحید انجم صاحب بہت بڑی شخصیت نا انہوں نے وہ بھتیجے، اور قدوس ملک صاحب نے بیٹے ملک مسعود کلیامی صاحب نے بھتیجے. تو راجہ افضل عامر میں چاہساں کہ اج نے محفل اور شہدائے کربلا نے بھی دن نا اور جتنے بھی مرحوم انہوں نے احسال واسطے ایک مختصر جی تلاوت تو تساں آغاز کرو. ضرور بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. سبحان اللہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا
تشعرون. سبحان اللہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ سبحان اللہ. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ الثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله ما شاء الله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان اللہ. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ماشاء اللہ. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان اللہ. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اس جتنا بھی
ایصال ثواب ہے ساڑے جتنے بھی بزرگ اور احباب انہوں نے نظر کرنے ہیں اور روحانیت نہ اور اللہ پاک کس طرح انسان کی بخشن نے مختلف انداز دیتے ہیں کہ تساں تلاوت کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک اسلام کی خوبصورتی ہے اور اسلام نہ جڑا اصل پیغام ہے وہ یہی چیز ہے نا. ایک کالر نہ ساڑھے نال گل کرنے ہیں. جی السلام علیکم. جی بسم اللہ جی. وعلیکم السلام سر. جی کون پہ بولنے ہو جی؟ سر میں عرفان بات کروں جی گل سر. جی کتھو جی؟ جی خان تیرا گل خان سے. جی جی کیا حالت سنا ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی سر. جی کیا اکسو جی؟ اچھا انہوں نے ماہا کوئی آواز ڈی جی خان تسی بہت شکریہ سنی محبت ہے اور اس طرح. اچھا محمد رمیز قادری تساں ماشاءاللہ چنڈا چیچی راول پنڈی نال تساں تعلق ہے جی جی. کتنے عرصے تساں خانی تو وابستگی ہے تساں؟ جی بچپن سے الحمدللہ. اچھا تساں کول میں پٹھواری وچ گل کرساں کیونکہ تساں چنڈے نے ہو گئے تے پٹھواری جی ہن میں بول سو تے کتنے عرصے تو بچپن تو دسیا اور شروع تو محفل جانے ہونے؟ جی جی بالکل الحمدللہ کافی محفلوں میں شرکت ہوئی اور نعت شریف کا حاضری ہوتی ہے سرکار کے کرم سے. ٹھیک. تو پاکستان نے اور مختلف شہراں وچ تساں گئے ہو؟ الحمدللہ جناب. لاہور، اسلام آباد، ایبٹ آباد، گجر خان اور سب سے لاہور میں سب سے بڑی محفل اور بڑی بڑی محفلوں کا اہتمام ہوتا ہے. اچھا راجہ صفدر حسین صفدر صاحب تساں علاقہ چراہ وچ بڑی نمائندگی کرنے اور بڑا تساں ماشاءاللہ نام ہے تساں ذاتی حوالے نال بھی گل کرساں پر اج اساں اس اساں خطہ پٹھوار نے اس نامور سپوت راجہ افضل عامر ایڈوکیٹ نے حوالے نال بھی گل کرساں. اس تو پہلے کال کے نال پھر گل سنا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جی. جی بسم اللہ جی کون بول رہے ہو؟ جی میں سلیم بولنا پہ جی بات کرنے تو محمد سلیم طاہر جی میرا نام ہے. جی جی حافظ صاحب انہوں نے آواز بہت اچھی لگی ہے جی. ماشاءاللہ جی بڑی مہربانی تسانی محبت تسانی خوش جی انہاں کی کوشش کریا کرو بھائی جلے سنی کو کال ملے تو ٹیلی ویژن کی آواز جڑی ہے وہ کٹ کریا کرو بلکہ بند ہی کر دیا کرو اور جلے کوئی گل کرو تو پہلے تسا سوچ کے اب کیڑے موضوع پر یا کوئی کیا سوال کرنا یا جڑے ساڑے مزمان آئے ہونے نا انہوں نے کوئی تسا گل کرنا چاہنے ہو کوئی آئیڈیا دینا چاہنے ہو کوئی اور کوئی گل کرنا چاہنے ہو ضرور. اچھا راجہ صفدر حسین صفدر صاحب سارے تو پہلے افضل عامر صاحب ایک اچھے انسان ایک اچھے قانون دان ایک اچھے شاعر اور ایک اچھے دوست ایک اچھے استاد بہت ساری انہوں نے اندر خوبیاں سن. میں راجہ افضل عامر صاحب کی بڑے قریب تو دیکھا میں انہوں نے ادبی جانشین بھی ہاں تو انہوں نے شاگرد بھی ہاں. اس تو علاوہ اساں پٹھوار نے اندر انجمن ضیاء الاسلام نے نائن ایک تنظیم بھی بنائی جیڑی پٹھواری ادب نے فروغ واسطے بہت سارا کام پہ کرنا. میں سمجھنا کہ راجہ افضل عامر صاحب نے دنیا کے گشنے تو بعد پٹھواری ادب نے اندر بہت بڑا ایک خلا آ گیا اور یہ پٹھواری ادب نے واسطے بہت بڑا ایک گھاٹا ہے. میں سمجھنا ہے تو تکر بچوں مصرا تساں جب پٹھواری جو مصرے کی روایت کیونکہ اس پاسا زیادہ سی اور اس کی توڑ کے انہوں نے جدید نظم بھی لکھی اور خوبصورت نویاں چیزاں جڑیاں وہ بھی لکھیاں. تو انہوں پٹھواری ادب نے فروغ واسطے خاص کری کرپا چرا نہیں طرفوں میں سمجھنا کہ بہت بڑا ایک حصہ پایا. خاص کری جناب شہنشاہ پٹھوار سائیں محمد صدیق صاحب نے دنیا تو پردہ کرنے کے بعد اور راجہ خوشحال صاحب نے راجہ خوشحال صاحب بھی پٹھواری جیڑی شیرخوانی ہے اس نے اندر ایک نئی جیت جس کی نشائی طرز اساں آخنے ہیں اس نے اضافہ کیتا. تو میں سمجھنا کہ یہ دو ہستیاں تو بعد راجہ افضل عامر صاحب بھی پٹھواری ادب نے فروغ واسطے پٹھوار نے اندر بہت بڑا کام کیتا. تو انہوں نے دنیا تو گشنے تو بعد یہ پٹھواری ادب نہ میں سمجھنا کہ بہت بڑا ایک نقصان ہویا اور جڑا نقصان کافی دیر تو بعد کور ہو سی. اتنے کسی نے خلا جڑا اچھے شخص نے خلاف میں اتنا جلدی کہہ جی پوری نہیں ہونا. انسان جڑے اچھے لوگ ہونے نا جی جنہاں کم ہونے نا انہوں نے خلا کدے پور ہونے وہ ہمیشہ یاد اور انہوں نے کیونکہ انسان نہ نعم البدل کوئی نہیں تو کوئی جیسا رشتہ نہ نعم البدل کوئی نہیں. اس طرح جڑے بڑے لوگ نا انہوں نے کوئی نعم البدل نہیں ہونا. تو انہوں نے انتقال پچھلے ہی ہفتے جڑا بڑا جنازہ ہویا اور بڑے لوگ چراہ اکٹھے تو انتقال کس طرح کو ایک دم اسامی خبر انتقال کی خبر اچانک ملی کہ انہوں کی کچہری چونکہ وکیل سے
اسلام آباد کچہری اندر موجود سے تو انہوں کے ہارٹ اٹیک ہوا تو بس وہ تقریباً اسپتال پہنچے تو اٹھے ہی انہوں نے ڈیتھ ہوئی اور ایسا پورے انہوں نے خاندان کی رکھوائی کرنے اور سجاد عاقل صاحب سرفراز نواز صاحب ارشد حسین ارشد صاحب نے اور دیگر دور تو نے خاص طور پر بہت پیار. اچھا راجہ افضل عامر صاحب نے ایک بڑی کوالٹی سی کہ وہ پہ سب محفل جانا اور بڑی عزت دینی توقیر دینی اور دیکھو ضیاء اسلام نے مشاعرے ہونے اور اس نے بڑا پروٹوکول ایوارڈ جی شاہ جی پیشنے یا دیگر سارے احباب نال ایک بڑی خاص چیز ہونی ہے نا. یہ بھی گل کرساں ایک کالر نہ سارے نال. جی السلام علیکم. مرحلہ کال جی ڈراپ ہو گئی ہے. کوشش کرے کرو بھائی جلے کال تھوڑی ملا تو اولڈ کئی باری بندے سمجھے پہ اساں نال ہی گل کرساں تو کال تھوڑا جہا کوئی ڈیلے ہونا میں تو کوشش کرے کرو بھائی جلے تھوڑی کال ملا تھوڑی دیر اولڈ رکھیا کرو کیونکہ تھوڑی دیر تو بعد جڑی ہے وہ کال ملنی ہے گل ہونی ہے. جی افضل عامر صاحب کی شخصیت سی میں سمجھنا کہ مشاعرے نے بھی جیسے تک میں انہوں کی بڑی قریب تو دیکھا بڑی بے باک اور بڑی ملنسار جی شخصیت سی اور اساں انہوں نے بڑی کمی محسوس کرنے ہیں. پٹواری ادب نے اندر انہوں نے بہت بڑا کام کیا لیکن اجے بہت سارے کام باقی سے بڑے انہوں نے کتاب میں بڑا رولا کئی باری جی کتاب آنو جی کتاب آنی بس وہ کتاب انہوں نے کچہری وچ بھی جڑا میں گچھاں تک وہ سلسلہ ان شروع سے بلکہ وہ کمپوزنگ واسطے انہوں نے کتاب تریل نے نائے نال وہ لکھنے سے تھے اور کوشش کر ساں کہ انہوں نے کم کیا ساں کیا بتائیے تو انہوں نے کوئی اشعار کوئی تساں کی یاد ہو سن جڑے کوئی جی ہاں میں کوئی انہوں نے جو مصرے وچ انہوں بڑی اچھی بندش سی انہوں نے اشعار جڑے کہ ہمارے کو اس لیے محفوظ ہے کہ وہ اس موقع نہیں مطابقت نال لکھنا ہے کہ ستم ایک ایسا تقدیر کیتا ہی ستم ایک ایسا تقدیر کیتا ہی رہ گئے دل دے وچ ارمان سجرے ہویا خون بیچاریاں سرداں دا ساڈے ٹوٹ گئے عہد پیمان سجرے پھراں وانگ سسی نقشے پا لبدا مٹ گئے ریت دے وچ نشان سجرے امر گم ہو گئے خبریں آپ کتھے درد ہجر دے کے جانی جان سجرے. اگر لکھنا ہے کہ دل اندر مسلے خار چب دے گے درد ایسے مہربان سجرے ایک پل نہیں صبر قرار آندا ہوندے غم نہیں ہرگز بیان سجرے. دردی کون ہوئے درداں والیاں دا دردی کون ہوئے درداں والیاں دا کرے ملن دے جیڑے سامان سجرے امر وانگ سسی پوچھاں تھلاں کولوں کتوں کے چم دے گزرے کاروان سجرے. بڑی خوبصورت شاعری اور اسی طرح کالا کوٹ انہاں پھر اور بھی دیگر جڑا جنازے بھی تساں ریفرنس انہوں نے یہ بڑی اچھی ہے کہ ایک شخص کی میت ٹی اور سارے اس کی شخصیت نے بارے یہ بڑا اچھا تساں بلایا سارے لوگ کوشش کی تھی کہ اچھا بارے تاکہ علاقے نے جڑے لوگ انہاں کی پتہ چلے کہ شخصیت بعض اوقات بندے نے جانے تو بعد احساس ہاں صحیح کالر نہ پھر گل کر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کراں جی عمران صاحب کیا حال ہے؟ بالکل جی کون پہ بول رہے ہو؟ اشتیاق بول رہا ہوں جی جاوید تو. اشتیاق اڈیالے تو جاوا گراں تھوڑا جی جاوید بول. اچھا جاوید کو جی جی ملک اشتیاق ملک باری ملک عشرت رانے جی جی ملک صاحب اس جان تو ٹر گئے بڑی پیاری شخصیت سن جی. بالکل جی بہت چنگے لوگ جی تو کیسا پہ لگنا ہے سارا پروگرام؟ سر بہت اچھا پہ لگنا تلاوت سنی ہے پہلے بہت مزہ آیا ہوں مہربانی کرو جی سینٹر بیٹھے نے کوئی نہ جی ضرور بالکل میں اشنا اس پاس ہے بہت شکریہ اور تسانی بڑی مہربانی کی جلے روحانی بابرکت اس طرح نے اور محفل کرنے اور تسانی پارٹیسپیشن ہونی ہے بڑا اچھا لگنا میں. اچھا جنازے تساں تک پٹھوار نے بڑی بڑی نیر حسین بخاری صاحب جڑے ساڑے نا وہ بھی موجود سن سید ظفر علی شاہ بھی موجود سن چودھری الیاس مہربان پھر اساں یاسر کیانی صاحب اور ادبنی شخصیات بھی ساری موجود سن. بڑا خراج تحسین پیش کیا گیا. میں سمجھنا کہ یہی ہونا کہ شہر واسطے بندہ پچھو یہی کری سکنا لیکن انہوں نے نہ انشاءاللہ اساں باقی رکھنے وچ انہوں نے کتابی کم اور جتنا کچھ ہو سی ظاہری گل اس طرح جیسا سائنس صدیق اکیڈمی کو یاد رکھیا اس طرح افضل بڑے بڑے راجہ شجر مختار اور بھی بڑا افسوس خانوادہ صوفی سید اکبر شکیل صاحب اجمی صاحب سارے میں سمجھا کہ پٹھوار پورا اسلام آباد چرا بکلا بھی جس تک بڑے بڑے جتنے لوگ انہوں نے جنازے اور بہت بڑا یہ ہونا میں کہ انسان نہ مرنا تو ہے اور اس نے جلے وہ مرنا میں آخری ملاقات جڑی ہے وہ آخری رسم جڑی ہے وہ جنازہ ہی ہونی ہے. اس نے بھی اس نے دوست
اس طرح جس طرح اسی زندگی جچنے سن اس طرح جنازے چچن تو پھر جڑا نا وہ بڑا ہاں زندگی نہ پھر مزہ ہے کہ واقعی کوئی بندہ ہے سی ہاں پھر لوگ آنے جی تکو جی کس طرح لوکاں نال محبت ایک پیار ایک خلوص جڑا ہونا تو تساں نال گلاں دا سلسلہ محمد رمیز قادری تساں کلام نا جو سلیکشن ہے وہ کس طرح کرنے ہو تساں؟ میں اپنے استاد محترم سید منظور القنین صاحب جب کوئی کلام مطلب ہوتا ہے تو میں انہیں سے پھر وہ رہنمائی فرماتے ہیں. استاد سید منظور القرآن ایک بہت بڑا ایک نام اور انہوں نے شخصیت پر کتاب بھی کوئی پسند ہے. جی حضور و سرور ان کی کتاب چھپی اور کافی لوگوں نے ان کو پسند کیا ان کی کتاب کو. بالکل صحیح. اساں نے ناظرین بھی وچوں نے کال بھی سی خوبصورت جی سب سے پہلے حافظ مدر رحمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے چند اشعار سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سرور دی کی ثنا شام و سحر ہوتی ہے سرور دی کی ثنا شام و سحر ہوتی ہے زندگی نور کے جلووں میں بسر ہوتی ہے زندگی نور کے جلووں میں بسر ہوتی ہے اپنے سائل کو دیتے ہیں صدا سے پہلے اپنے سائل کو وہ دیتے ہیں صدا سے پہلے اپنے خدام کی آقا کو خبر ہوتی ہے اپنے خدام کی آقا کو خبر ہوتی ہے نعت گوئی میرا محبوب عمل ہے مظہر نعت گوئی میرا محبوب عمل ہے مظہر یہ عبادت میرے گھر شام و سحر ہوتی ہے یہ عبادت میرے گھر شام و سحر ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد رمیز قادری بہت خوبصورت کلام پڑھیا اور حافظ مظہر الدین ایک بہت بڑا نام ناول گوئی جی بالکل بہت بڑے شاعر اور بڑا سکون اور بڑا اطمینان اور واقعی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور پروردگار کو کہ دل نے قریب ہونا نا جی صدا تو پہلے ہی اس کی پتہ پہ یہ کیا ہے یہ ایک فیض ہے. قاری احسان اللہ انس تساں شکریہ محمد رمیز قادری تساں شکریہ راجہ صفدر حسین تساں شکریہ گلاں سلسلہ چلنا رہسی ویلا ہویا ایک چھوٹی جی کمرشل بریک نا تا بریک تو بعد دوبارہ تساں خدمت جی کراں وچ اس طرح نا سلسلہ عقیدت نا سفر یادانہ سلسلہ جو وہ جاری رہے.
خصوصاً اپنا خاطردار سید آل عمران جی کرن حاضر ہے جی تے وقفے تو پہلے موجود سن ساڑے مزمان. اچھا قاری احسان اللہ انس بہت سارے ساڑے جڑے ناظرین نا او سنے انداز تلاوت کی بڑا پسند پہ کرن. سید علی نقوی صاحب نا راول پنڈی او نا بڑا اچھا ہونا کہا جی کہ بڑا اچھا لگا کہ پروگرام قاری صاحب بیٹھے نا بڑا اچھا. قاری احسان اللہ انس صاحب اساں اکثر تکنے ہاں کہ پاکستان جڑا ہے ایک میں زیادہ تر رجحان ہی یہی ہے بھائی جڑا کچھ کم جو نہیں ہونا ہے اس کی کاری بنا دو یا کیا. لیکن تساں ماشاء اللہ انجینئرنگ ایجوکیشن او پھر نال کرت جڑا ہے یہ کہہ سکو کہ جڑے قرآن ہونے نا اصل پاکستان ہی زیادہ تر جڑے نا وہ بائی خالی تلاوت ہی کر رہے ہیں یا مسجد خطیب. لیکن تساں نال جڑی ماڈرن ایجوکیشن ہے جڑی نوی عہد نوی تعلیم ہے وہ حاصل پہ کرنے ہو تساں کس طرح آئیڈیا؟ بس یہ اسی طرح ہے کہ حفظ کے ساتھ ساتھ میں نے اسکول بھی جاری رکھا ہے. جیسے ہی میرا حفظ کمپلیٹ ہوا تو میں نے اس وقت 8ویں کلاس میں نے میری جیسے ہی ختم ہوئی تو ساتھ ہی میرا قرآن پاک بھی کمپلیٹ تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر 9th کلاس پھر 10th اس کو میں نے ساتھ دنیا کو دنیاوی تعلیم کو ساتھ ساتھ جاری رکھا ہے. تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں بالکل ہو جاتے ہیں کہ صرف قرات میں ہی, لیکن وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو انجینئرنگ جڑی ہے ٹیکسلا جی یو ای ٹی یونیورسٹی جو ہے ٹیکسلا وہاں سے کیمیکل انجینئرنگ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کیمیکل انجینئرنگ بڑا اچھا لگا. اور میں سمجھا کہ بڑا کم دیکھو جی علم جڑا ہے یہ مسلمانوں کی میراث ہے. علم ماڈرن جڑا ہے جدید تعلیم نہ آغاز آج 1400 سال پہلے ساڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھیا کہ تکو نہ بیوانے جی کہ میں علم نہ شہر ہاں اور علی کرم اللہ وجہ جڑے او دروازے نا تے اساں علم نے شہر نے اندر بھی جانا چاہیے. میں اس دن 10 محرم ایک ساڑے دوست نا انہوں نے کہا سالانہ ماڑی سپیچ سی لیکچر سی تو میں اتھا یہ آکھیا بھئی علم نے شہر اور علم نے دروازے نال خالی تساں نہ تکو کہ دروازے نے باہر کھال رہو یا شہر نے اندر کھال رہو, بلکہ اندر جاؤ. علم نے شہر نے اندر بازار بھی ہے, یونیورسٹیاں بھی نہ, کتاباں بھی نہ, مدرسے بھی نہ, اتنے نہج البلاغہ بھی ہے, اتنے قرآن بھی ہے, اتنے شرع بھی ہے, اتنے حدیث بھی ہے. وہ سوچو اور سمجھو بالکل, کیونکہ علم نہ مطلب بھی ہے کہ تساں دیکھو نا اج تو 14 سال پہلے جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ خطاطی نہ آغاز کیتا, صحابہ کرام جڑے او ایک بیٹنس اور نوی تو نوی جدید تو جدید چیزاں جڑیاں نا او انٹروڈیوس کرانے سن. اساں کی علم نہ نواں دروازہ پھر تساں کے اور بڑے خوش ہونے سن جی کہ قاری صاحب مکینیکل انجینئرنگ جڑا جی بالکل بالکل بڑا اچھا لگنا اس. تو تساں پاکستان نے اور کیڑے کیڑے شہراں وچ زیادہ تر محفل جڑیاں قرت نے ہوائے نال ہونیاں نا؟ بالکل, یہ کراچی میں ہمارا اسکاؤٹ مکمل طور پر یونیورسٹی کی طرف سے گیا تھا. وہاں میں نے آل پنجاب میں میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. اس طرح ایک آل پاکستان کا مقابلہ ہوا تھا راول پنڈی میں ادھر ہوا تھا, تو اس میں بھی میری 2nd پوزیشن آئی ہے. تو اس طرح کوشش ساتھ ساتھ جاری ہے میری پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کنٹینیو رکھا جائے. اچھا پاکستان اس وقت کیا اسی پہ جڑا قاری سید صداقت علی نام ہے یا قاری خوشی محمد اس تو پہلے اور بھی بہت سارے جڑے نا, اور نویں دور وچ اساں اشنیاں تے نعیمی صاحب ساڑے ماشاءاللہ بہت اچھا انہاں نے بھی قرت میں نعیمی صاحب پورا نام ہے جی کرامت علی نعیمی فیصل آباد جو بہت بڑا نام بڑا سرور اور تازگی جڑا ہے بڑا اچھا لگنا. اگر قرت نے جڑا ہے یہ باقاعدہ جیسا مختلف کلاسیکی انداز جی 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 بالکل بالکل تساں جڑا ہے وہ کہڑے زیادہ جڑا سنیاں تراویاں ہونیاں دیگر اس نے بھی مختلف انداز جی جی بالکل وہ بھی بہت سارے مختلف انداز ہیں. ان میں الحمدللہ قرآن پاک بھی جب سناتا ہوں تو وہ 3 انداز ہیں قرآن پاک پڑھنے کے, حدر, تدویر اور ترتیل. وہ حدر جو ہوتا ہے وہ تراویح وغیرہ جب پڑھائی جاتی ہیں اس میں وہ استعمال کی جاتا ہے. پھر تدویر جو قرات ہوتی ہے نماز پڑھائی جاتی ہے اس میں تدویر ہوتی ہے, اور یہ ترتیل ہے جو میں نے ابھی تلاوت دیکھو جی علم ہے تلاوت نویں کی علم ہے لوگوں میں چاہنا سا کہ لوگوں کی پتہ چلنا چاہیے کہ لوگ تلاوت کی کانسیپٹ کیونکہ سن اپنے ایک لہجے اور اپنے تلفظ جڑے نا اس نے وچ کرنے ہیں, لیکن قرآن کی جڑی مختلف انداز اور خوبصورتی ہے یہ تلاوت نویں کی بہت بڑا علم ہے, یہ دریا سمندر ہے میں سمجھنا.
بالکل میں آپ کو بلکہ ابھی حدر بھی پڑھ کے سناتا ہوں, تھوڑا سا تدویر بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے, کیونکہ وقت بالکل چھوٹا جی بالکل. تھوڑا جہا رہ گیا تو میں چاہ سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. یہ تھا حدر. اسی طرح تدویر الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ آپ نے دیکھا ہوگا اس سے اس کی رفتار قدرے کم تھی, اس کو تدویر کہتے ہیں. اچھا ہوں ساڑھے کئی ایسے قاری قرآن جڑے ایک صاحب جڑا ہے وہ مختلف وہ بھی جی 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 بالکل, وہ میں بالکل وہ بھی میں پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ, میں بلکہ آپ کو سناتا بھی ہوں. بالکل ماشاءاللہ, کیونکہ ساڑھے جڑے نا انہاں کی پتہ چلنا چاہیے کہ K2 وچ بھی اس طرح. بالکل. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد وإیاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو خوب بھائی ایسا مقصد یہ ہے بھائی قرآن نے والے بھی لوگوں کی آگاہی ہونی چاہیے بھائی اس نے کس طرح انداز نہ, اور ساری ماڑی ہمیشہ ایک مقصد ہونا ہے کہ تساں جیسے احباب کی بھی جڑا ہے. اچھا رمیز تساں کی کہڑے ثنا خان جڑے نے اچھا لگنے کہ یار بڑے خوبصورت ثنا خان ہیں اور میں بھی اس طرح ثنا خانی کا رہا تھا؟ سب سے پہلے تو میں بچپن سے جب پسندیدہ میں تھے تو سید منظور القنین صاحب شروع سے جب استاد محترم ان کو دیکھ کے مطلب مجھے کہا کہ ایسے مطلب نعت شریف ایسے پڑھنی چاہیے, یہ انداز شاہ صاحب سے. تو پسندیدہ نعت خوانوں میں سے استاد محترم اور استاد ریاض قادری صاحب جن سے میں ابھی بھی تعلیم دیتا ہوں, اور آفت اکرم صاحب پی ٹی وی کے مشہور معروف ثنا خان آفت اکرم صاحب, اور سید زبیر مسعود شاہ صاحب, اور کراچی کے ایک نعت خان ہے محمود الحسن شفیع صاحب, وہ میرے پسندیدہ نعت خان ہیں. بڑے اچھے حافظ اکرم صاحب علاقہ پٹوار نا, جی جی, سید زمیر مسعود نوجوانوں میں بہت اچھا. اچھا قاری احسان اللہ صاحب ساڑھے نوید صاحب مناج القرآن نا بھی بڑا اچھا ایک سلسلہ. بالکل بالکل, میں نے الحمدللہ 2 سال وہاں قرآن پاک سنایا, بلکہ اسی سال میں نے قرآن پاک رمضان شریف میں ادھر نوید صاحب کی وہ جو اپنی مسجد علم نہاج مسجد, اور نوید صاحب انہوں نے والد انہوں نے پورا کرانا جڑا ہے جی بہت ماشاءاللہ. طاہر صاحب بزرگ نہ ساڑھے جی بڑا کام پہ کرنے. بالکل بالکل, وہ ان کے بیٹے عمران صاحب, رضوان بھائی اور عثمان بھائی, یہ بالکل مکمل طور پہ نا اپنی زندگی انہوں نے دین کے لیے وقف کی ہے ماشاءاللہ. تو کوئی یہ زندگیاں ہو رہی ہے خوبصورت. اچھا راجہ صفدر حسین صاحب, صفدر افضل عامر اور جتنی بھی اساں ایجاد کراں اور جڑا ہے قرآن غصہ شو صاحب انہوں کی اشنا سی یا کوئی اس طرح کی یا کوئی ڈیڈے میں تکیا وہ بڑے نرم طبیعت بندے سے. غصہ بھی انسان کی خصلت چونکہ شامل ہے, غصہ بھی آگے شامل ہے بعض اوقات, لیکن وہ بڑے کمپرومائز کرنے والے, جس طرح میں آخنا کمپرومائز کرنے والی شخصیت سی کہ وہ بعض اوقات انہوں جڑے بھی اصل محفلوں کے اندر انہوں کی تکیا بڑے کول مائنڈ بندے سے, اور بڑے تحمل نال اپنے سسٹم میں چلنے والے بندے سے.
اور اصا انہوں کی جس تک تکیا وہ بڑا انہیں کوئی ہاں کیونکہ میں جلد محبت جڑی ہے وہ کیونکہ میں راجہ افضل احمد صاحب نے جڑی سب تو زیادہ چیز سی وہ سی کہ وہ دوے بندے کی بہن تکیا نہ پئی انہیں کدے یہ نہیں آخیا پئی ایسا دوست بہنے ہیں نا وہ بندہ ہونا جی میں یہ کیتا میں اس طرح کیتا میں جی کوئی تھیا وا وہ کوئی تھیا ہی کوئی نہیں لیکن راجہ افضل احمد صاحب ہمیشہ دنیا نہیں اصل بلکہ K2 بھی ایک دفعہ محفل مشاعرہ کرایا پٹھوائی نا اتنا K2 بھی جو وہ آئے ماڑی کی یاد نہیں سی نہیں کوئی میں کوشش کرا کوئی کلپ کٹا گیا تو دساں بھی جڑا ہے تو ہمیشہ انہیں پیار محبت اور پورے پٹھوار نے لوگوں کی اکٹھا کیتا اور اتفاق نہ میں جب تک انہیں تک کہ دوے بندے کی زیادہ اہمیت دیں بلکہ یہ ہماری کتاب ڈھونگے راز آئی تو میں انہوں نے کہا کہ تم کتاب لکھو وہ آنے کی ساری کتاب آ گئی مطلب ہے کہ وہ سمجھنے سے پٹھوار نے اندر باقی لوگ کم کرن تو اصا اس نے پر فخر کرنے اور دنیا کی بڑا وہ ٹائم دینے سے کئی دفعہ مشاعرے کے اندر گئے ہیں تو ٹائم تھوڑا آیا تو نہ ہے یار تو مشاعرہ پڑھی گی میں رہن دینا ہاں نہیں کہیں صدارت شارت بھی اچھا ہوں تو نہیں پاسائش نہ تھا کہ ناظرین کی پتہ ڈونگے راز کتاب تو ایک ادو شائع ہوئی اور یہ اسی سال شائع ہوئی یہ تقریباً میں شاعری نہ چونکہ آغاز 1979 کیتا اس ٹائم میں 7ویں جماعت پڑھنا سا تو پھر اس دوران میں اس ادبی کام بڑا انٹرسٹ کیتا میں اپنی باقی معاملات نے نال اس کام کی جاری رکھا تو ہوں اللہ نے کرم نال اس کتاب تو بعد بڑی 2-3 کتاباں اور بھی اور تساں فیض جڑا ہے وہ بڑی ڈیڈی جی ساڑے بھی مرشد خانہ ساڑی بھی اصل ہے محبت خانہ بھی ہے سید تصدق حسین شاہ جی اصل نا جڑا سلسلہ ہے نا اصل شعر و شاعری نا سلسلہ جڑا ساڑا ہے نا وہ جناب ابو طالب کو شروع ہونا انہوں تو بعد جناب علی کرم اللہ وجہ شاعری نا ایک جڑا علم نا باب آ اصل اس نے تھرو اتنے تک پہنچیاں پھر میاں محمد بخش صاحب اس نے سے بعد محمد شاہ صاحب اس نے سے بعد سے جناب سید امداد حسین شاہ صاحب اس نے تو بعد انہوں نے شاگرد سے جناب سائیں صدیق صاحب انہوں نے شاگرد افضل عامر صاحب اگے میں انہوں نے شاگرد ہوں یہ سلسلہ بڑا ہی ایک اچھے انداز نے ایک پاک سلسلہ ہے صحیح اچھا سائیں صدیق نے کوئی چیز کوئی یاد ہے اصل جلالی صاحب بڑی اچھی انہوں نے سائیں صدیق بڑا کام پہ کرنے سائیں صدیق انہوں نے سائیں صدیق اور پورن فقر و عشق کی کتاب بھی لکھی انہوں نے کلام کی انہوں مرتب کیتا اور میں بھی انہوں نے کلام کی یکجا کرنا اچھا انجمن ضیاء الاسلام چرا بڑا کردار ہے اس اصل نے اسلام آباد نہ جڑا مضافات ہے اس نے ادب نے فروغ واسطے بڑا کام کیتا انجمن ضیاء الاسلام جی انجمن ضیاء الاسلام اصل تقریباً آج تو 21 سال پہلے انجمن ضیاء الاسلام نے بنیاد رکھی اور اصل ہر سال بہت ایک بڑا مشاعرہ آل پٹھوار لیول پر کرانے ہیں پٹھوار تو بڑے بڑے شعراء کی اور انہوں کی اسناد بھی دینے ہیں سائیں صدیق ایوارڈ بھی اصل ہر سال اہتمام کرنے ہیں اور میں سمجھنا کہ پٹھوار نے اندر اصل کی متعارف کرانے بھی انجمن ضیاء الاسلام نے بہت بڑا کردار ہے اور اس کی چلانے بھی جناب افضل احمد صاحب بڑی محنت کی تھی اور میں سمجھنا ہے کہ انہوں نے یاداں اس وجہ تو ہی سارے اندر باقی رہ اچھا اشنیا محمد رمیز قادری تساں سید منظور الکنین رانی اس لڑی نال تساں تعلق کرو صحیح ایک سلسلے کی جڑا کلاسیکی تو اصل بہت سارے جڑے نا وہ ناتھاں جڑا وہ فلمی طرز پر زیادہ تر نعتاں جڑیاں نا وہ پڑھنے نا لیکن تساں جڑا ایک خاص جڑی روایت ہے اعظم چشتی مرحوم مرسا کی ہے جی جی استاد جی فرماتے ہیں کہ جب نعت شریف بندہ پڑھے تو نعت شریف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے تو جب عقیدت جڑی ہے وہ چلنی چاہیے پتہ لگا کہ نعت ہے نعت شریف ہے جب آپ نعت شریف کو نعت شریف کے انداز میں پڑھیں گے تو آپ کا جو تصور ہے گنبد خضرا کی طرف جانا چاہیے ماشاءاللہ کہ کیا پیش کر سکتے تو میں ابھی پیر محمد الحق صاحب گیلانی رضی اللہ علیہ کا کلام گولڈا شریف درود السلام کے چند اشعار مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر شان رب الاولی صورت حق نما ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر کعبہ کو حسین ہے آپ کی شان میں نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں
کی ذات ممدوح ذات خدا ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر صدقہ حسنین و زارا ہو مولا علی صدقہ غوث جلی صدقہ ہند الولی صدقہ مہر علی صدقہ مہر علی حاجتیں ہو رواں ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر ہے غلام آپ کا یہ معین غزی ماں سوا آپ کے اس کا کوئی نہیں اس پہ ہو جائے نظر کرم اے شاہ ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر ماشاءاللہ پیر سید معین اللہ گیلانی گولڑا شریف بڑا گولڑا شریف بھی میں سمجھنا کہ اس ویلے روحانیت نے والا ایک بہت بڑا مرکز ہوتا ہے ثنا خانی نے والا کرت نے والا جڑا ہے کل بھی بہت کل بھی سالانہ محرم الحرام کی اسلامی محفل ہوتی ہے ویسے ہر ماہ کی چاند کی 10 کو یارویں کی محفل ہوتی ہے پیر صاحب کے آستان ڈیرہ غوثیہ مریم تو اتھے بھی جڑے بڑے بڑے اچھے جی اس میں محمد علی چشتی صاحب اور استاد ریاض قادری صاحب اور حافظ محمد اکرم صاحب ماشاءاللہ اچھا قاری احسان اللہ انس تساں کیا سمجھنے ہو کہ پاکستان کرت نے فروغ واسطے کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ کرت نہیں باقاعدہ ایک آرگنائز جڑا ہے بڑے لیول پر جس پوری دنیا جو اور کام ہونا ہے اتنا پاکستان بھی ہونا چاہیے بالکل یہ سب سے پہلا تو فرض بنتا ہے میڈیا کا میڈیا حکومت کا اسٹیٹ نے اس حوالے سے کوئی خاص پروگرام تو نہیں کیے کوئی اس کو کوشش کرنی چاہیے اور اس حوالے سے میڈیا تو اچھے کردار ادا کر رہا ہے لیکن اس حوالے سے بھی اس کو چاہیے اس سمر وسانی کوشش سی کہ K2 پر بھی ساری وزارت مذہبی امور نہ بیسیکلی بالکل مذہبی پتہ نہیں تھی بھی ہے یا کوئی نہیں پتہ نہیں وہ ہے بالکل جی ان کا ہی ہے بالکل اج تو علاوہ بھی اور بھی جڑا نا اج بھی پر بھی رولا پنڈی پہ آ رہنا ہاں بالکل اور لوگ یہی سمجھنے کہ اے جڑا قرآن ہے اے مولوی ہی بس پڑھنا ہے اے انہاں کی نہیں پتہ کہ اے سارے دا ہے صحیح ماشاءاللہ بالکل اساں اس یہ ماڑا اپنا ذاتی کانسیپٹ جڑا ہے کیونکہ خود بھی اساں دینی حوالے نال بھی کام کرنے ہیں جتا ہے اور کام ہے کیونکہ یہ اصل کام ہے بالکل باقی تے سہترا کام نہ جنہاں نہیں ہے تے یہ جڑا ایک اپنا ایک دنیا اساں ہی ایک ضرورت ہے اصل مقصد دین ہی ہے نا سنا اور دین ہی اساں کے اگے بھی بالکل اگے دین ہی محمد رمیز قادری صاحب تساں کیا سمجھو گے کیا نعت خوانی نے فروغ واسطے کیا ہونا چاہیے نعت خوانی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ہر اس شخص کو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو اس پہ نعت شریف پڑھنی چاہیے اور جو اصل نعت ہے وہ پڑھنی چاہیے راجہ صفدر صاحب ٹائم بالکل ختم ہو گیا آخر جک اپنی جو مصرع ایک صرف سنا میں چاہنا سا کہ چونکہ محرم الحرام نہ موقع ہے میں امام علی مقام ایک کیونکہ ٹائم جڑا ہوا ہے وہ بالکل ہی سمجھو کہ توڑ چڑھیا اس ویلے امام علی مقام نے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے کہ ہوندے جتھے جا منہ تھی خاموش کاری ہوندے جتھے جا منہ تھی خاموش کاری ہوندا اتھوں آغاز حسین دا اے واہ جامی دیندا مؤذن اذان اچھی مینوں لگدا غمات حسین دا اے ماشاءاللہ اگے باطل دے سر نہ خم کیتا اج بھی نعرہ دراز حسین دا اے چڑھ کے نیزے تے پڑھنا قرآن صفدر اے انوکھا انداز حسین دا بہت شکریہ قاری احسان اللہ انس صاحب بہت شکریہ تساں تے ساڈی عزت افزائی کی محمد رمیز قادری صاحب تساں بہت شکریہ تساں جیسے نوجوان اتنے سارے پروگرام جی کرم جائے راجہ صفدر صاحب تساں بہت شکریہ اور یاداں والے کیتا بہت مہربانی اور ناظرین تساں بھی بہت شکریہ چنگے لوگ جڑے نا وہ ہمیشہ جڑا ہے یاد رہنے نا چنگیائی جڑی ہے وہ ہمیشہ جت نہیں چنگیائی نہیں سچ نہیں حق نہیں جڑی ہے وہ ہمیشہ پتہ ہونی ہے کوشش کریا کرو چنگیاں نے لڑ لگیا کرو جڑا چنگیاں نے لڑ لگ سو تو چنگیاں گلاں باسو
اس سلسلے میں اپنے خاطردار سید آل عمران کی دیسو اجازت اللہ پاک سو سارے کی آباد رکھے. बालों वाला मर्द बूढ़ा दिखता है और कम बालों वाली औरत बदसूरत. सबसे पहले हमें जानना है कि आपके बाल आखिर क्यों झड़ते हैं. यहाँ 6 ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस मसले से दो चार हैं. इस तरह के गंजेपन में, जिसे टोटल रिट्रीट कहा जाता है, माथे के बीच से पीछे तक के बाल झड़ जाते हैं. इस तरह के गंजेपन को टॉप एक्सपेंशन कहते हैं. ये सर के बीच से शुरू होता है और धीरे धीरे सर के और हिस्सों पर फैलता जाता है. ये गंजेपन की वाइड टाइप है और इस गंजेपन को बॉल टाइप कहते हैं. अब अगर आपने ध्यान से देखा है तो इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है कि पीछे के और दोनों अतराफ के बाल नहीं झड़ते. साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक बालों के झड़ने में इनकी हिफाजत के लिए रूटिंग हार्मोन पाया जाता है. ये बालों की जड़ों से सारी गंदगी और तेल हटा देता है, खुश्की सिकरी से हिफाजत करता है और सर की जिल्द पर से हर तरह की फंगस का खात्मा कर देता है. रूटिंग हार्मोन मिकदार में ज्यादातर सर के नीचे और बीच के हिस्से में मौजूद होता है. जैसे कि ऊपर और सामने के बालों की जड़ों में आपके बाल झड़ने की वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन पीछे और अतराफ के बाल कभी नहीं झड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर और इन हिस्सों के मुताबिक ज्यादा रूटिंग हार्मोन्स पाए जाते हैं. अब इन्हें देखिए, पीछे के बाल बिल्कुल सलामत हैं, लेकिन ऊपर के बाल मुकम्मल तौर पर झड़ चुके हैं. ज्यादा हेयर हार्मोन का मतलब है ज्यादा बाल. ऐसा या किसी भी तरह का गंजापन हो, दूर होगा हेयर हार्मोन बढ़ाने से. अमेरिकन हेयर रिसर्च साइंसदानों की टीम ने पहले बालों के सैंपल्स लिए और उनकी जड़ों की मजबूती के लिए उन पर हेयर ग्रो का इस्तेमाल किया. हेयर ग्रो जो दे आपको घने स्याह बाल. इस मरीज को देखिए, इसके बालों की जड़ें सुकड़ गई हैं, उनके उगने की सलाहियत खत्म हो चुकी है और सर की जिल्द के मसाम भी बंद हो चुके हैं. अब हम इस हिस्से पर रोजाना एक बार हेयर ग्रो से मालिश करेंगे. लगता है 20 दिनों के बाद भी इस हिस्से में कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन माइक्रो कैमरे से जांचने पर मालूम होगा कि मसाम खुल रहे हैं, बालों की जड़ें अपना रास्ता बना रही हैं और सिरे बाहर निकलने लगे हैं. मजबूत सिरे बाहर निकल रहे हैं, यानी जड़ों में जान पड़ रही है. 30 दिनों बाद हमें काले बाल नजर आएंगे और हर जड़ के सिरे से 3 बाल उगते नजर आएंगे. 50 दिनों के बाद सारे सर पर ही काले बाल उगाएंगे. ये तो चुपते भी हैं. इनकी जांच से मालूम हो रहा है कि ये मजबूत और लचकदार हैं. 2 से 3 महीनों में आपके ये नए उगे हुए बाल न सिर्फ काले होंगे बल्कि मजबूत, घने और जड़ों से सेहतमंद भी होंगे. बाल घने, मजबूत और सेहतमंद जड़ों से आपके बाल फिर कभी नहीं झड़ेंगे. इस चैलेंज का सामना करते हुए आज हमने बुलाया है मिस्टर ली को, जिन्होंने हेयर ग्रो इस्तेमाल किया और फायदा उठाया. जरा गौर से देखें, क्या ये वही मिस्टर ली हैं जो पहले थे? क्या बाल झड़ने का मसला जिंदगी पर असरअंदाज होता है? जी हाँ, बहुत खौफनाक. मेरे बाल सिर्फ माथे और ऊपर से झड़े थे, दोनों तरफ से नहीं झड़े. बहुत इलाज किया पर एक भी कारगर साबित न हुआ. एक दिन मैंने हेयर ग्रो के बारे में पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि रूटिंग हार्मोन की कमी की वजह से बाल झड़ते हैं. मुझे ये बात दुरुस्त मालूम हुई, इसलिए मैंने हेयर ग्रो को इस्तेमाल करने का फैसला किया. आप हेयर ग्रो कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? कई महीनों से. कई महीनों से? आप काफी बदल गए हैं. जी हाँ, काफी बदल गया हूँ. देखिए इन बालों को, ये पहले से ज्यादा घने और काले हैं. अब मुझे पहले से अच्छा महसूस हो रहा है. इनके पहले और अब के बालों में बहुत फर्क है. क्या इनके ये बाल असली हैं? इतने ज्यादा फर्क की वजह से आप लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि ये आपके असली बाल हैं? पहले से ज्यादा मजबूत, घने और काले बाल. रेजर से इनके सारे बाल साफ कर दें. अगर इनकी बालों की जड़ें दिखाई दें तो इसका मतलब है इनके बाल असली हैं, वरना नकली हैं. ओह, ऐसे बाल उगाना आसान नहीं है. लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि हेयर ग्रो से बाल उग सकते हैं. पहले हम मिस्टर ली से इजाजत लेते हैं. क्या आपको मंजूर है? ये हेयर ग्रो की साख का सवाल है, तो क्या आप तैयार हैं? मुझे मंजूर है. अगर हेयर ग्रो ने वाकई काम कर दिखाया है तो यकीनन इनके सर पर बालों की हकीकी जड़ें मौजूद होंगी जो बालों को रेजर से साफ करने पर नजर आएंगी. घने बाल आपने पा लिए हो, फिर इस तरह से गंजा होना.
बहुत बुरा लग रहा है। मुझे तो इस वक्त लोगों की आवाजें सुनाई दे रही है कि अरे ये तो असली है। आप देख सकते हैं कि ये असल बाल हैं। हम हाथों से छुएं तो ये जड़ों के सिरे मजबूत और सख्त हैं। ये तो चुभ रहे हैं। अब हम उन्हें बुलाते हैं जिनके बाल झड़ चुके हैं। दोनों का फर्क खुद ही देखिए। देखिए इनके बाल कम हैं और बालों की जड़ें नहीं हैं, जबकि ली जो हेयर ग्रो इस्तेमाल कर रहे हैं इनके सर की जिल्द पर बालों की जड़ें दोबारा से निकल आई हैं। दोनों में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। हेयर ग्रो को सर की जिल्द पर लगाइए, हल्की सी मालिश करें ताकि जिल्द में नरमी से जज्ब हो जाए। हेयर ग्रो को लगाने का ये अमल 30 दिनों तक जारी रखें। बालों की जड़ों में मतलूबा हार्मोन्स की मिकदार पूरी हो जाएगी और हर जड़ से 3 मजबूत बालों के सिरे निकल आएंगे। मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर काले, घने और मजबूत बाल। क्या बाल झड़ने की वजह से आप दुखी और उदास हैं? क्या आप घने बाल नहीं चाहते? क्या आप बालों के झड़ने से छुटकारा पाना चाहते हैं? यही वक्त है, हेयर ग्रो का इस्तेमाल करें। 7 दिनों के इस्तेमाल के बाद आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा। हेयर ग्रो सिर्फ 2,499 रुपए में हासिल करें, लेकिन हेयर ग्रो अभी ऑर्डर करने पर आपको मिले ब्लॉकबस्टर ऑफर बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी 2,499 रुपए में एक नहीं मिलेंगे 2 हेयर ग्रो। तो फिर देर कैसी, अभी कॉल मिलाएं, ऑर्डर करें और गंजेपन को हमेशा के लिए कह दें गुड बाय। ऑर्डर बुक करवाने के लिए फोन नंबर्स है टोल फ्री 080000551, मोबाइल नंबर 0321559612, 0321559613, 0300-468-6873, 0300-468-6874, 0333-4600654, 0333-4600463, 0313-4440752, 0345-494-3613 या हमारी वेबसाइट विजिट करें www.coralbrands.com या फिर अपना ऑर्डर ईमेल करें coralbrands@yahoo.com। गर्लफ्रेंड के माँ बाप से मिलने जा रहे हैं। अंकल आंटी कैसे हैं आप? गंजा सर, कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो और किस कदर शर्मिंदगी होती है। गंजा सर, आप सिर्फ 30 साल के हैं और बच्चे आपको दादाजी। कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। शर्मिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, कितनी शर्मिंदगी। आखिर खत्म होते बालों को कैसे रोका जाए? हेयर ग्रो नया नुस्खा है, इसको 30 दिनों तक लगाइए, बालों की जड़ें फिर से जिंदा हो जाती हैं। हेयर ग्रो जो दे आपको घने स्याह बाल। इस मरीज को देखिए, इसके बालों की जड़ें सुकड़ गई हैं, उनके उगने की सलाहियत खत्म हो चुकी है और सर की जिल्द के मसाम भी बंद हो चुके हैं। अब हम इस हिस्से पर रोजाना एक बार हेयर ग्रो से मालिश करेंगे। लगता है 20 दिनों के बाद भी इस हिस्से में कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन माइक्रो कैमरे से जांचने पर मालूम होगा कि मसाम खुल रहे हैं, बालों की जड़ें अपना रास्ता बना रही हैं और सिरे बाहर निकलने लगे हैं। मजबूत सिरे बाहर निकल रहे हैं, यानी जड़ों में जान पड़ रही है। 30 दिनों बाद हमें काले बाल नजर आएंगे। 50 दिनों के बाद सारे सर पर ही काले बाल उगाएंगे। ये तो चुभते भी हैं। इनकी जांच से मालूम हो रहा है कि ये मजबूत और लचकदार हैं। 2 से 3 महीनों में आपके ये नए उगे हुए बाल न सिर्फ काले होंगे, बल्कि मजबूत, घने और जड़ों से सेहतमंद भी होंगे। बाल घने, मजबूत और सेहतमंद जड़ों से आपके बाल फिर कभी नहीं झड़ेंगे। इस चैलेंज का सामना करते हुए आज हमने बुलाया है मिस्टर ली को। आप हेयर ग्रो कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? कई महीनों से। कई महीनों से? आप काफी बदल गए हैं। जी हाँ, काफी बदल गया हूँ। हेयर ग्रो को सर की जिल्द पर लगाइए, हल्की सी मालिश करें ताकि जिल्द में नरमी से जज्ब हो जाए। हेयर ग्रो को लगाने का ये अमल 30 दिनों तक जारी रखें। बालों की जड़ों में मतलूबा हार्मोन्स की मिकदार पूरी हो जाएगी और हर जड़ से 3 मजबूत बालों के सिरे निकल आएंगे। मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर काले, घने और मजबूत बाल आपके सर पर उग आएंगे। क्या आप घने बाल नहीं चाहते? क्या आप बालों के झड़ने से छुटकारा पाना चाहते हैं? यही वक्त है, हेयर ग्रो का इस्तेमाल करें। 7 दिनों के इस्तेमाल के बाद आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा। हेयर ग्रो सिर्फ 2,499 रुपए में हासिल करें, लेकिन हेयर ग्रो अभी ऑर्डर करने पर आपको मिले ब्लॉकबस्टर ऑफर बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी 2,499 रुपए में एक नहीं मिलेंगे 2 हेयर ग्रो। तो फिर देर कैसी, अभी कॉल मिलाएं, ऑर्डर करें और गंजेपन को हमेशा के लिए कह दें गुड बाय। ऑर्डर बुक करवाने के लिए फोन नंबर्स है टोल फ्री 080000551, मोबाइल नंबर 0321559612, 0321559613, 0300-468-6873,
0300-468-6874, 0333-4600654, 0333-4600463, 0313-444-0752, 0345-494-3613 या हमारी वेबसाइट विजिट करें www.coralbrands.com या फिर अपना ऑर्डर ईमेल करें coralbrands@yahoo.com। कम बालों वाला मर्द बूढ़ा दिखता है और कम बालों वाली औरत बदसूरत। सबसे पहले हमें जानना है कि आपके बाल आखिर क्यों झड़ते हैं। यहाँ 6 ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस मसले से दो चार हैं। इस तरह के गंजेपन में, जिसे टोटल रिट्रीट कहा जाता है, माथे के बीच से पीछे तक के बाल झड़ जाते हैं। इस तरह के गंजेपन को टॉप एक्सपेंशन कहते हैं। ये सर के बीच से शुरू होता है और धीरे धीरे सर के और हिस्सों पर फैलता जाता है। ये गंजेपन की वाइड टाइप है और इस गंजेपन को बॉल टाइप कहते हैं। अब अगर आपने ध्यान से देखा है तो इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है कि पीछे के और दोनों अतराफ के बाल नहीं झड़ते। साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक बालों के झड़ने में इनकी हिफाजत के लिए रूटिंग हार्मोन पाया जाता है। ये बालों की जड़ों से सारी गंदगी और तेल हटा देता है, खुश्की सिकरी से हिफाजत करता है और सर की जिल्द पर से हर तरह की फंगस का खात्मा कर देता है। रूटिंग हार्मोन मिकदार में ज्यादातर सर के नीचे और बीच के हिस्से में मौजूद होता है, जैसे कि ऊपर और सामने के बालों की जड़ों में आपके बाल झड़ने की वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन पीछे और अतराफ के बाल कभी नहीं झड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर और इन हिस्सों के मुताबिक ज्यादा रूटिंग हार्मोन्स पाए जाते हैं। अब इन्हें देखिए, पीछे के बाल बिल्कुल सलामत हैं, लेकिन ऊपर के बाल मुकम्मल तौर पर झड़ चुके हैं। ज्यादा हेयर हार्मोन का मतलब है ज्यादा बाल। ऐसा ऐसा या किसी भी तरह का गंजापन हो, दूर होगा हेयर हार्मोन बढ़ाने से। अमेरिकन हेयर रिसर्च साइंसदानों की टीम ने पहले बालों के सैंपल्स लिए और उनकी जड़ों की मजबूती के लिए उन पर हेयर ग्रो का इस्तेमाल किया। हेयर ग्रो जो दे आपको घने स्याह बाल। इस मरीज को देखिए, इसके बालों की जड़ें सुकड़ गई हैं, उनके उगने की सलाहियत खत्म हो चुकी है और सर की जिल्द के मसाम भी बंद हो चुके हैं। अब हम इस हिस्से पर रोजाना एक बार हेयर ग्रो से मालिश करेंगे। लगता है 20 दिनों के बाद भी इस हिस्से में कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन माइक्रो कैमरे से जांचने पर मालूम होगा कि मसाम खुल रहे हैं, बालों की जड़ें अपना रास्ता बना रही हैं और सिरे बाहर निकलने लगे हैं। मजबूत सिरे बाहर निकल रहे हैं, यानी जड़ों में जान पड़ रही है। 30 दिनों बाद हमें काले बाल नजर आएंगे और हर जड़ के सिरे से 3 बाल उगते नजर आएंगे। 50 दिनों के बाद सारे सर पर ही काले बाल उगाएंगे। ये तो चुभते भी हैं। इनकी जांच से मालूम हो रहा है कि ये मजबूत और लचकदार हैं। 2 से 3 महीनों में आपके ये नए उगे हुए बाल न सिर्फ काले होंगे, बल्कि मजबूत, घने और जड़ों से सेहतमंद भी होंगे। बाल घने, मजबूत और सेहतमंद जड़ों से आपके बाल फिर कभी नहीं झड़ेंगे। इस चैलेंज का सामना करते हुए आज हमने बुलाया है मिस्टर ली को, जिन्होंने हेयर ग्रो इस्तेमाल किया और फायदा उठाया। जरा गौर से देखें, क्या ये वही मिस्टर ली है जो पहले थे? क्या बाल झड़ने का मसला जिंदगी पर असरअंदाज होता है? जी हाँ, बहुत खौफनाक। मेरे बाल सिर्फ माथे और ऊपर से झड़े थे, दोनों तरफ से नहीं झड़े। बहुत इलाज किया पर एक भी कारगर साबित न हुआ। एक दिन मैंने हेयर ग्रो के बारे में पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि रूटिंग हार्मोन की कमी की वजह से बाल झड़ते हैं। मुझे ये बात दुरुस्त मालूम हुई, इसलिए मैंने हेयर ग्रो को इस्तेमाल करने का फैसला किया। आप हेयर ग्रो कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? कई महीनों से। कई महीनों से? आप काफी बदल गए हैं। जी हाँ, काफी बदल गया हूँ। देखिए इन बालों को, ये पहले से ज्यादा घने और काले हैं। अब मुझे पहले से अच्छा महसूस हो रहा है। इनके पहले और अब के बालों में बहुत फर्क है। क्या इनके ये बाल असली हैं? इतने ज्यादा फर्क की वजह से आप लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि ये आपके असली बाल हैं? पहले से ज्यादा मजबूत, घने और काले बाल। रेजर से इनके सारे बाल साफ कर दें। अगर इनकी बालों की जड़ें दिखाई दें तो इसका मतलब है इनके बाल असली हैं, वरना नकली हैं। ओह, ऐसे बाल उगाना आसान नहीं है। लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि हेयर ग्रो से बाल उग सकते हैं। पहले हम मिस्टर ली से इजाजत लेते हैं। क्या आपको मंजूर है? ये हेयर ग्रो की साख का सवाल है, तो क्या आप तैयार हैं? मुझे मंजूर है। अगर हेयर ग्रो ने वाकई काम कर दिखाया है तो यकीनन इनके सर पर बालों की हकीकी जड़ें मौजूद होंगी, जो बालों को रेजर से साफ करने पर नजर आएंगी। घने बाल आपने पा लिए हो, फिर इस तरह से गंजा होना बहुत बुरा लग रहा है। मुझे तो इस वक्त लोगों की आवाजें सुनाई दे रही है कि अरे ये तो असली है। आप देख सकते हैं कि ये असल बाल हैं। हम हाथों से छुएं तो ये जड़ों के सिरे मजबूत और सख्त हैं। ये तो चुभ रहे हैं। अब हम उन्हें बुलाते हैं जिनके बाल झड़ चुके हैं।
दोनों का फर्क खुद ही देखिए। देखिए इनके बाल कम हैं और बालों की जड़ें नहीं हैं, जबकि ली जो हेयर ग्रो इस्तेमाल कर रहे हैं इनके सर की जिल्द पर बालों की जड़ें दोबारा से निकल आई हैं। दोनों में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। हेयर ग्रो को सर की जिल्द पर लगाइए, हल्की सी मालिश करें ताकि जिल्द में नरमी से जज्ब हो जाए। हेयर ग्रो को लगाने का ये अमल 30 दिनों तक जारी रखें। बालों की जड़ों में मतलूबा हार्मोन्स की मिकदार पूरी हो जाएगी और हर जड़ से